یہ قرآن کی صورت پڑھنے والا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر اللہ کے دوست بن جائیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی وہ صورت جسے نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن مجید ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ اس کی ہر صورت اپنے اندر انوار و برکات لیے ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک عظیم الشان سورت ملک ہے، جسے تبارک الذی بیدہ الملک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس صورت کی تلاوت کے بے شمار فضائل حدیث نبویہ، آثار صحابہ اور اقوال اولیاء میں موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد روزانہ خشوع و خضوع سے اس صورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ سورہ ملک نہ صرف قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور قربت حاصل کرنے کا بھی وسیلہ بنتی ہے۔ یہ سورت کل 30 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کی برکات بے حد وسیع ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت خاص برکت والا ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں دن کا اختتام اور رات کی ابتدا قریب آتی ہے۔ اس وقت میں سورہ ملک کی تلاوت کرنا گویا دن بھر کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مہر بند کر دینا ہے۔ جو شخص روزانہ عصر کے بعد اس سورت کو پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کا مستحق بن جاتا ہے۔ عصر کے بعد اس سورت کی تلاوت سے دل کو نور ملتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، دنیا کی فکر کم اور آخرت کی فکر غالب ہو جاتی ہے۔ یہ سورت انسان کے اندر یقین، توکل، عاجزی اور بندگی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام، اس کی قدرت اور اس کی رحمت پر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس صورت کے ذریعے انسان اپنے خالق کی عظمت، اس کے عدل اور اس کے علم کا قائل ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام اور سلف صالحین کے ہاں سورۃ الملک کی تلاوت کا خاص معمول رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک نجات دینے والی صورت ہے۔ جو شخص اسے ہر رات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر میں نور بنا دے گا۔ اگرچہ زیادہ تر احادیث میں اس صورت کو رات سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، مگر چونکہ قرآن کا ہر وقت پڑھنا باعث ثواب ہے، اس لیے اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے تو اسے بھی وہی فیوز و برکات نصیب ہوں گے انشاءاللہ۔ عصر کے بعد کا وقت غفلت کا ہوتا ہے، لوگ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور سورہ ملک کی تلاوت کرنا بندے کو اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ نوافل اور نیکیوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب بندہ روزانہ عصر کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ روز اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ صورت انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی۔ جو شخص اللہ کی عظمت کو پہچان لے وہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے۔ سورہ ملک کی ابتدائی الفاظ ہی انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت برکت والا ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عصر کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا شخص گویا اپنی قبر کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل رہا ہے۔ وہ دن کا اختتام توبہ استغفار سے کر رہا ہے اور اس صورت کی ہر آیت اسے اللہ کے قریب لے جا رہی ہے۔ ہر روز یہ عمل کرنے والا بندہ دن بدن اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ صورت بندے کے دل میں اللہ کے حضور حاضری کا تصور پیدا کرتی ہے، اور جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو وہ دنیا کی بے وقت چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو اس نے قیامت تک آنے والے جن و انس کی رہنمائی کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے انسانوں کے اوپر تحریر ہیں وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے ان کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن جس کے معنی ہے پڑھے جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کے بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے کلام پاک کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر
آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم سے سب سے پہلی جو آیت غار حرا میں اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سورہ مدثر کی ابتدائی چند آیات آپ پر نازل فرمائیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے حصول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ ناظرین، تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سننا ہو یا سنانا، سب ہی ثواب کے کام ہیں۔ اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ ایک حرف پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن مجید سے یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے اور اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتیں ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سمانے نجات ہے۔ ذکر اللہ اجر عظیم ہے اور صراط مستقیم ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد اور بے حساب ملتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقویٰ اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ ناظرین، یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بھی بیشتر نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریف اور ترمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل شکل اور صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا اور انشاءاللہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن اور علماء مفسر پیدا کر دیے جن کا شب و روز قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں وقت گزرتا ہے۔ وہ ہمتن قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب و کامران روح زمین میں کوئی بھی نہیں اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے نظام کا حصہ ہے، جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر، فائق و برتر ہے۔ اس کی صداقت، حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس کی حلاوت اور شرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب کا اعزاز بھی قرآن کریم ہی کو حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں، بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی نوح آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر اور افضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو، اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو اور دوم یہ کہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم میں سے افضل اور اشرف ہیں، لہٰذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا انسان بھی تمام انسانوں سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا
जितना कि वो उसकी आवाज़ को कि जो खुश अलहानी के साथ कुरान पढ़े। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी कुरान मजीद में माहिर हो वो इन फरिश्तों के साथ है जो मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्गी वाले हैं, और जो कुरान मजीद अटक अटक कर पढ़ता है उसे पढ़ने में दुश्वारी पेश आती है तो इसके लिए दोहरा अजर है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने इन सूरतों की तिलावत की। जो फरिश्तों ने तिलावत सुनी तो कहने लगे, खुश नसीब है वो उम्मत जिस पर यह कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली इन दिनों के लिए जो इसको पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे, और खुशहाली है उन ज़बानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। एक हदीस है कि जो शख्स इस सूरत को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते असर की नमाज के बाद पढ़ेगा तो इसके पहले वाले सब गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। बस इस सूरत को अपने मुर्दों पर लाजमी पढ़ना, कम अज़ कम दिन में 1 मरतबा इसको लाजमी पढ़े, क्योंकि जो इस सूरत की तिलावत करता है अल्लाह उसे पसंद करता है और उसको वलीउल्लाह बना देता है। तो आप भी इस सूरत से दोस्ती कर लें, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ाना असर की नमाज के बाद पढ़ लें। अल्लाह आपसे इतना खुश होंगे कि आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम और रब की आखिरी आसमानी किताब है। पूरा कुरान खैर भलाई और रहमत और बरकत और शिफा का सरचश्मा है। इस पर ईमान लाना, तिलावत करना, आयात में तदब्बुर करना, इस पर अमल करना और शिफा के लिए कुरानी आयात पढ़कर दम करना और पूरी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारना, ये इसका हक है। अलबत्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सूरतों और आयतों की खसूसी फजीलत बयान फरमाई है, और उन्हीं में से एक सूरत मुल्क है। सूरत मुल्क की 3 फजीलतें सही हदीस में मौजूद हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत मुबारक की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे। ये सूरत मुबारक अपने पढ़ने वाले के लिए शिफात करेगी, यहाँ तक कि उसे माफ़ कर दिया जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में एक सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं, और वो अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करेगी हता कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। सूरह मुल्क कब्र के अजाब से बचाने वाले है। इस सूरत का साथी कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह मुल्क कब्र के अजाब को रोकने वाली है। इस सूरत को सोने से पहले पढ़ने की तलकीन है, चूँकि नींद मौत की तरह है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की दुआ में नींद को मौत करार दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोने वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए इंतखाब करने की वजह आखिरत में इसकी खसूसी फ़वाइद हैं। जैसा कि दूसरी और तीसरी फजीलत से वाज़ह है कि ये सूरत अज़ाब कब्र से हिफाजत का ज़रिया है और आखिरत में मजबूत शफाअत की शक्ल में निजात का सबब बनेगी। गोया इस सूरत का एहतमाम करने वाला आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। नाज़रीन, सूरह मुल्क की फजीलत का तकाजा है कि हम इस सूरह मुबारका को पढ़ने का एहतमाम करें, और नमाज असर के बाद पढ़ने से उसकी फजीलत और भी ज़्यादा है, जैसा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। इस सूरत की अहमियत का राज क्या है, ये काबिल गौर पहलू है। जब हम इस सूरत की आयात पर गौर करते हैं तो हमें पता है कि ये सूरत रब्बुल आलमीन की अज़मत, बादशाहत, कुदरत और रबूबियत की तालीम पर मुश्तमिल है। इससे बंदे के दिल में खालिक व मालिक का खौफ और अल्लाह की ताज़ीम पैदा होती है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने तन्हाई में खौफ इलाही के फ़वाइद का जिक्र करते हुए फरमाया कि बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर व सवाब है। नाज़रीन, सूरह मुल्क के चंद अहम पैगामात दर्ज झैल हैं। बरकत यानी खैर में इजाफा, और दवाम यानी हमेशा रब की तरफ से है। नेमतों में बरकत करना सिर्फ रब का काम है, लिहाजा बरकत के हसूल के लिए सिर्फ रब्बुल आलमीन से रजू करना चाहिए। ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक और मुदब्बिर अल्लाह ताला है, वो शहनशाह है, इसलिए उससे मोहब्बत करना और उससे डरना ही समझदारी और सआदत मंदी है। ज़िंदगी का मकसद रब से डरना एक अजीम इबादत है। दुनियावी अमूर करना, तन्हाई में रब से डरना एक अजीम इबादत है जिस पर मग़फ़िरत और बड़े अजर का वादा किया गया है। दुनियावी अमूर दूसरी चीज़ों में मशगूल होकर आखिरत को फरामोश नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया ज़वाल पजीर है, तमाम और हमेशा की सिर्फ आखिरत के लिए है। कायनात में मौजूद आयात इलाही मसलन आसमानों, ज़मीन, सूरज, चाँद, मुख्तलिफ़ किस्म के फल फूल, अनाज, पेड़ और पौधे वगैरह पर गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि रब की ताज़ीम पैदा हो, क्योंकि मखलूक की अज़मत खालिक की अज़मत की दलील है। सराते मुस्तकीम यानी इस्लाम पर चलने वाले का नज़र में काबिल तारीफ़ है, और उसकी बसीरत और बसारत की गवाही रब ने खुद दी है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, कान, आँखें, दिल अता फरमाया ताकि हम शुक्र अदा करें, और हर नेमत का तकाजा है कि हम अपने रब का शुक्र अदा करें। ईमान और तवक्कुल हदायत की पहचान है। अहले ईमान का सबसे मजबूत वसफ़ और सहारा है, उसके बरक्स शिर्क और रब से दूरी खुली गुमराही है। क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, ये अल्लाह के वसी इल्म की दलील है, बल्कि अल्लाह ताला पोशीदा ख्यालात को भी जानता है।
ناظرین، یہ صورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے اور ایمان، عمل صالح، خشیت الہی اور جنت و جہنم پر ایمان، رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت الدین، توکل اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں سے جکڑا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، رزق کی فراغی کے لیے ہر روز نماز عصر کے بعد 3 یا 4 بار سورہ ملک پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ نمبر 2، غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ سورہ ملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و کرام ہو جائے گا۔ نمبر 3، دکان کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ نمبر 4، قرض سے نجات کے لیے جس کسی پر بھی بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ نمبر 5، جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورہ ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ یہ نجات، قرب الہی اور آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے وقت نکال کر اس سورت کو باوضو دل جمی اور تدبر کے ساتھ پڑھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنواریں۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ ہماری قبر اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ملک سے محبت عطا فرمائے اور اس کے پڑھنے کو ہماری عادت، عبادت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔